بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم۔ ابو الخیر محمد عبداللہ جان اللہ سبحان اللہ، واہ مرشد سبحان اللہ۔ وہ ایک شعر فرمایا کرتے تھے کہ دو ہی لمحے گزرے ہیں کٹھن مجھ پر، دو ہی لمحے گزرے ہیں کٹھن مجھ پر، ایک تیرے آنے سے پہلے ایک تیرے جانے سے۔ اللہ واہ واہ سبحان اللہ۔ آج کی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صوفی باصفا خواجہ خواجگان سبحان اللہ خواجہ مخدوم سبحان اللہ صوفی عبدالرشید سبحان اللہ۔ ان کے 20ویں سالانہ عرس مبارک کی یاد میں منائی جا رہی ہے۔ دوستو، لوگ سمجھتے ہیں کہ محفل ختم ہو گئی تو چلے گئے، لیکن آپ کو نہیں معلوم کہ آج محفل ختم جب ہو جائے گی تو ہم ابھی سے اگلی محفل کا انتظار شروع۔ اللہ سارا سال ہم انتظار کرتے ہیں، یہ فکر ہوتی ہے کہ دوستوں کو دعوتیں دیں گے، ان کو میسج جائیں گے، ان کو اشتہار جائیں گے، دوست آئیں گے، تو اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ یا اللہ جتنے بھی دوستوں نے آنا ہے وہ خیر و عافیت سے اس محفل میں آ جائے۔ اور پھر ایک لمحہ وہ ہوتا ہے آپ تو چلے جائیں گے، لیکن مجھے تب تک سکون نہیں ملے گا جب تک میں سب کا پتہ نہ کر لوں کہ سب خیریت سے اپنے اپنے گھروں کو چلے۔ ابھی ماشاءاللہ رؤوف صاحب بیان فرما رہے تھے بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا، کہ کسی نے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ اللہ پاک اس وقت کیا کر رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ پاک اس وقت فرید کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو، صوفی کی جو زندگی ہوتی ہے اس کا ظاہر ہو یا باطن ہو، وہ دونوں ہر وقت اللہ کی یاد میں ہی رہتا ہے۔ کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ زہد کیا ہوتا ہے، زہد اور تقویٰ، زہد کیا ہوتا ہے؟ تو کہنے لگے کہ زہد یہ ہے کہ مل جائے تو شکر کرو، اللہ اللہ نہ ملے تو صبر کرو۔ سبحان اللہ۔ یہ زہد ہے نا کہ اگر مل جائے تو شکر کرو، اگر نہ ملے تو صبر کرو۔ تو شخص کہنے لگا کہ یہ خاصیت تو ہمارے علاقے کے کتوں میں بھی، اللہ ان کتوں کو بھی مل جائے تو وہ شکر ادا کرتے ہیں۔ آپ اس کو کتے کو کچھ ڈال دیں تو دو لائے گا مگر شکریہ ادا کر رہے ہیں، تو نہ ملے تو چپ کر کے مالک کی چوکھٹ کے اوپر بیٹھا رہتا ہے، صبر کرتا ہے۔ تو بزرگوں نے پوچھا کہ تم بتاؤ کہ زہد کیا ہے؟ اس نے کہا زہد یہ ہے کہ نہ ملے تو صبر کرو، اور اگر مل جائے تو اللہ کی راہ میں بانٹ۔ اللہ یہ زہد ہے۔ اور بابا جی کا بھی یہی مشن تھا، ادھر سے کچھ آیا ادھر سے چلا گیا، کوئی لے کے آ رہے ہیں کوئی کھا کے جا رہے ہیں، ایسے ہی تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام
نے ایک دفعہ اللہ پاک سے عرض کی کہ اے اللہ، ملتمس ہوئے، گزارش کی اللہ پاک سے کہ اے اللہ، میں تجھے بے حجاب بغیر کسی پردے کے کب ملوں گا؟ کیا انہوں نے کہا کہ اے اللہ، میں تمہیں بے حجاب، اللہ پاک تو حجاب ہے، پردوں میں، میں تجھے بے حجاب اور بغیر کسی پردے کے کب ملوں گا؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے داؤد، یہ تو تیرے اوپر منحصر ہے کہ تو کتنی کوشش کرتا ہے، کتنی محنت کرتا ہے، کتنی جستجو کرتا ہے، تیرے میں کتنی لگن ہوتی ہے کہ تو اس کے لیے کوشش کرے کہ میں تجھے بے حجاب مل جاؤں، کیونکہ تو نے مجھ سے بے حجاب ملنے کے لیے نسبت اپنے ساتھ کی ہے کہ میں تجھے کب ملوں گا بے حجاب۔ اللہ نے فرمایا کہ داؤد، اگر تو یہ کہتا کہ اے اللہ کہ تو مجھے بے حجاب کب ملے گا، تو میں فوراً ہی پردے ہٹا کر تجھے اپنا دیدار کرا دوں، اللہ پھر نسبت میرے ساتھ ہو جاتی نا، اور جس کے ساتھ نسبت ہو جائے ذمہ داری اس کی بن جاتی ہے، تو پھر ذمہ داری تو میری بنتی نا کہ میں تجھے کب ملتا، کب اپنا دیدار تمہیں عطا فرما دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے اسی طریقے سے ہی دعا مانگنی چاہیے۔ خلیفہ ہارون الرشید اپنے محل کی چھت پر ایک دفعہ ٹہل رہا تھا، اس کے جو سپاہی تھے، وہ جو اس کے باڈی گارڈ تھے، وہ ساتھ ساتھ پھر رہے تھے، پہرا دے رہے تھے۔ تو حضرت خلیفہ ہارون الرشید نے دیکھا کہ حضرت بہلول دانا محل کے نیچے دیوار کے پاس گزر رہا۔ بہلول دانا کے آپ نے بہت سارے قصے سنے ہوں گے، وہ ایک مجذوب تھا لیکن بڑی عقل کی باتیں کرتا تھا۔ ایک چھوٹی سی اس کی بات بتا دیتا ہوں کہ حضرت بابا فرید الدین نے پوچھا ان سے کہ جی اپنا مجھے کچھ سبق دے، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ کھانے کے آداب آتے ہیں تمہیں؟ تو آپ نے کہا جی کھانے کے آداب تو یہی ہے کہ کھانا بسم اللہ پڑھ کے کھائیں، اور اپنے ہاتھ دھو کر کھائیں، اپنے سامنے سے کھائیں کھانا، اور اگر کوئی سامنے بیٹھا تو اس کا بھی خیال رکھیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں تو کھانا کھانے کے آداب ہی نہیں آتے۔ تو حضرت کی حضرت آپ بتا دیں۔ انہوں نے کہا تم نے یہ جو باتیں کی ہیں یہ تو بعد والی باتیں ہیں، سب سے کھانے کا تو یہ ہے کہ پہلے یہ دیکھو کہ کھانا حلال ہے یا حرام ہے۔ سب سے پہلے کھانا حلال ہونا چاہیے۔ اگر کھانا حرام آپ کے پاس پڑا ہوا ہے تو پھر جتنی مرضی بسم اللہ پڑھ دو، ہاتھ دھو کے کھاؤ چاہے پورا نہا کے کھا لو، کوئی فرق پڑے گا؟ کوئی فرق نہیں۔ تو خلیفہ ہارون الرشید نے جب دیکھا کہ بہلول دانا محل کے نیچے ٹہل رہا ہے تو اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ بہلول دانا کو فوراً اٹھاؤ، کمند ڈالو، کوئی برکھو رسے لٹکاؤ، اس کے اندر رکھو کہ تخت، تو اس کو فوراً اٹھا کے میرے محل کے اوپر یہ لے کے آؤ۔ وہ سپاہیوں کو حکم ملا، انہوں نے فوراً جہاں پہ رسے ڈالے، اندر وہ رکھا پھٹا تھا تختہ تھا، نیچے گئے بہلول دانا کو بٹھایا تو اوپر لے خلیفہ ہارون الرشید کے سامنے پیش کر دیا۔ تو خلیفہ ہارون الرشید بڑا متوجہ تھا، اس کی جو بیوی زبیدہ تھی وہ بھی آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ جنت میں گھر بیچ رہے تھے تو اس نے خرید لیا، تو یہ سارا واقعہ ماشاءاللہ جانتے ہیں۔ تو اس نے پوچھا کہ بہلول تو نے یہ مقام و مرتبہ کیسے پایا، مجھے اس کا راز بتاؤ۔ اس نے کہا کہ میں نے یہ مقام و مرتبہ اپنے آپ نہیں پایا، یہ مجھے میرے اللہ نے عطا کیا۔ اس نے کہا کہ وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ تو بادشاہ ہے، تو وقت کا خلیفہ ہے، میں اگر چاہتا کہ میں خلیفہ سے ملوں تو پہلے تو میں تیرے دربار میں آتا،
پھر میں وہاں کوئی اپلیکیشن دیتا، دربان کو کہتا کہ میں نے خلیفہ صاحب سے ملنا ہے، تو وہ کہتے کہ اچھا اپلیکیشن جمع کرا دو، ہم خلیفہ صاحب کے پاس بھیج دیں گے۔ وہ وزیر کے پاس جاتی، آگے جاتی خلیفہ کے پاس جاتی، پھر آپ کے پاس جب ٹائم ہوتا تو آپ کہتے جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، وہ میں آپ کو بڑھا لو۔ اس عرصے میں 2 مہینے بھی لگ سکتے تھے، 6 مہینے بھی لگ سکتے تھے، ٹائم لگ سکتا تھا نا۔ کہ اگر میں تجھے ملنا چاہتا تو مجھے بہت وقت درکار تھا، لیکن تیری خواہش جب ہوئی ہے کہ مجھ سے ملنے کی، تو نے 1 منٹ لگایا، تمہاری حکم دیا اور اٹھا کے آپ کے پیش کر دیا۔ تو میں اگر چاہتا کہ اللہ مجھے اس طریقے سے ملے تو میں تو ساری زندگی بھی کوشش کرتا رہتا، تو میں اللہ تک نہیں پہنچا۔ یہ اللہ پاک کی کرم نوازی ہے کہ اس نے مجھے یہ مقام عطا کر دیا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کا میں سنا رہا تھا واقعہ آپ کو، کہ اللہ نے فرمایا کہ تو نسبت اگر میرے ساتھ کرتا تو میں تو 1 منٹ لگاتا، اپنے سارے پردے ہٹا دیتا، تو تیرے اپنا تجھے دیدار عطا فرما دیتا۔ تو دوستوں، نبی جو ہوتے ہیں ان کو جو اللہ کا قرب ہر وقت موجود ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے انہیں اللہ کا قرب نہیں تھا، لیکن نبی کی 2 حالتیں ہوتی ہیں۔ نبی کی 2 حالتیں ہوتی ہیں، ایک مخلوق کے لیے حالت ہوتی ہے، حالت الخلق، اور ایک حالت ہوتی ہے خالق مخلوق کی۔ نبی کی توجہ مخلوق کی طرف بھی ہوتی ہے اور باطنی طور پہ اس کی توجہ اللہ کی طرف سے بھی ہوتی ہے۔ نبی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اعلان نبوت کرے، اللہ نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ جتنے نبی آئے 1,24,000 انہوں نے اعلان کیا کہ جی میں نبی ہوں، ایسے ہی۔ تو نبی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اعلان کرے اپنی نبوت کا، پھر لوگوں کو تبلیغ کرے۔ لیکن صوفی کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ اعلان کرے کہ میں ولی ہوں۔ اللہ اللہ، کوئی ضروری نہیں ہے اس کے لیے، لیکن اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، اگر تو میرا ہو گیا، میرے محبوب کا ہو گیا، تو پھر تجھے اعلان کرنے کی ضرورت نہیں، پھر میں تیرا اعلان کروں گا کہ یہ میرا ولی ہے۔ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ایسا ہی ولیوں کو پتہ چلتا ہے نا۔ آپ نے آج تک دیکھا کسی ولی نے خود کہا کہ میں ولی ہوں؟ لیکن ہم جب کسی کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کون اللہ کا ولی ہے اور کون نہیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور آج ہم اسی اللہ کے ولی کی یاد میں عرس منا رہے ہیں۔ دوستوں، ہمارا وعدہ تھا کہ 12 بجے تک دعا ہو جائے گی، لیکن کچھ ماشاء اللہ عرفان صاحب کا مزہ بڑا آیا، ذکر کا ٹائم ہو گیا، تو اگر آپ اجازت دیں تو 5-10 منٹ میں اور گفتگو کو بڑھاؤں گا۔ جوہری مبین صاحب، ٹھیک ہے؟ اللہ خیر کرے، اللہ خوش رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ دوستوں، یہ گھڑیاں زندگی میں بار بار نہیں آتی، یہ خوش قسمتی کے لمحے ہیں، ان میں جتنا بھی آپ برکتوں کو، رحمتوں کو سمیٹ سکتے ہیں سمیٹ لیں۔ تو ہمیں بھی اس اللہ کے ولی کا ایک فیض ملا ہے، اس نے ہمیں جو سبق سکھایا ہے اللہ کا ذکر کرنے کا، اس فیض کی وجہ سے آج ہم بھی یہاں اکٹھا ہو کر اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ ہمیں کہیں پہ فیض ملا ہے۔ اب فیض کا لفظ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ فیض کیا ہوتا ہے؟ اکثر ہوتا ہے نا فیض۔ فیض ہوتا کیا ہے؟ کیا چیز ہے فیض؟ فیض کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں کہ آپ اگر میرے پاس آئیں تو کہیں جی کہ ہمیں بابا جی فیض چاہیے، لو فیض، ایسا تو نہیں ہوتا۔ یعنی کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ نظر آتی ہیں، کچھ چیزیں نظر نہیں آتی۔ جیسے پانی، یہ پانی پڑا ہوا میرے پاس، پانی نظر آ رہا ہے، آ رہا ہے سب کو، لیکن پیاس کبھی کسی کو نظر آئی ہے؟ پیاس نظر نہیں آتی۔
کھانا آپ کے پاس پڑا ہوگا، کھانا نظر آ رہا ہوگا، لیکن بھوک کسی کو نظر آئے گی؟ بھوک نظر نہیں آتی۔ اسی طرح مال ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، آپ کے پاس ہوگی، پڑی ہوگی آپ کے پاس، دولت نظر آئے گی، لیکن اس میں برکت ہے یا نہیں ہے یہ آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ کیونکہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں ٹینجیبل، کچھ انٹینجیبل۔ ماشاءاللہ پروفیسر صاحب ہمارے درمیان ہیں، یہ اکاؤنٹس والے دوست زیادہ سمجھتے ہیں، ٹینجیبل انٹینجیبل کا لفظ استعمال ہوتا ہے یہاں سے، کہ نظر آنے والی چیزیں اور نہ نظر آنے والی چیزیں۔ جیسے میں نے ابھی بتایا کہ کھانا نظر آئے گا لیکن بھوک نظر نہیں آئے گی۔ اسی طرح فیض بھی نظر نہیں آتا۔ فیض ایسی چیز نہیں ہے تو کوئی آپ جائیں تو کہیں گے ہمیں فیض چاہیے، وہ اٹھا کے آپ کو دے دیں۔ وہ فیض اس طرح کو مادی شے نہیں ہے، لیکن ایک چیز ہے کہ فیض جس پر ہوتا ہے پھر اس کے چہرے پر نظر آتا ہے۔ واہ مرشد، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فیض ہو جائے تو صوفی شمس خان الخیری بن جاتا ہے۔ فیض ہو تو پروفیسر عبد الرؤوف الخیری بن جاتا ہے۔ اللہ، سبحان پرویز الخیری، قاسم الخیری، مشتاق، جتنے بھی الخیری برادر بیٹھے ہیں، یہ جمیل الخیری صاحب ہیں۔ فیض ہو تو پھر نظر آتا ہے کہ واقعی انہیں کے اوپر کوئی فیض ہوا ہے۔ اب یہ فیض آپ سب دیکھیں کہ یہ تو آپ کو نظر آ گیا، جن کے اوپر فیض ہوگا نظر والے کو نظر آ جائے گا کہ فیض۔ اب یہ فیض ملتا کیسے؟ فیض آپ نے اگر لینا ہے تو ملے گا کیسے؟ فیض ایسے تو نہیں ملے گا آپ جائیں اپنے پیر صاحب کے پاس کہیں ہمیں فیض دے دو، وہ کہہ دیجیے لو پکڑو فیض آپ چلو، نہیں دو۔ توجہ کریں دوست ذرا، بس 5-7 منٹ ہو۔ فیض ملتا ہے محبت سے، فیض ملتا ہے خدمت سے، اور فیض ملتا ہے عقیدت سے۔ جتنی محبت آپ کو کسی اپنے مرشد سے ہوگی، جتنی عقیدت ہوگی، جتنا وقت آپ اس کو دیں گے، اتنا ہی آپ ان سے فیض حاصل کریں گے۔ فیض کے لیے محبت ضروری ہے، عقیدت اور ادب۔ سب سے بڑی بات کیا ہے؟ ادب ہونا چاہیے۔ ادب ہم لوگ نہیں کرتے، ہمیں مرشد کا نہیں ادب کا آداب کا پتہ نہیں ہوتا۔ حضرت ذوالنون مصری سے کسی نے پوچھا نا کہ آپ نے اپنے مرشد کی صحبت میں کتنا ٹائم گزارا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے مرشد کی خدمت میں 20 سال گزارا۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو انہوں نے پوچھا جی پھر کیا سیکھا آپ نے 20 سال میں؟ انہوں نے کہا جی میں نے 18 سال تو صرف خدمت کرنی ہی سیکھی، اپنے مرشد کا ادب کرنا سیکھا، اور 2 سال میں نے دوسری باتیں سیکھی۔ تو اس نے کہا جی پھر آپ نے کیا محسوس کیا؟ انہوں نے کہا جی میں نے یہ محسوس کیا کہ کاش وہ 2 سال بھی میں ادب ہی سیکھی۔ اللہ، واہ مرشد۔ آج لوگ تو مرشد کا نام استعمال کرتے ہیں نا، ان کے نام کو کیش کراتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے مرشد کا نام ہے، لوگ نام بتا کے اکٹھے کرو، پیسے اکٹھے کرو۔ ادب کوئی نہیں، تو فیض کیسے ملے گا؟ ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقیدت۔ اور آپ کی ایک اپنی دنیا ہے، آپ کی جان ہے، مال ہے، آپ کا وقت ہے، آپ کا خیال ہے، آپ کی اپنی ذاتی جان سب کو پیاری ہوتی ہے نا۔ تو دوستو جتنا اپنا مال، اپنا وقت، اپنی محبت، اپنی جان آپ اپنے مرشد کی نظر پیش کر دیں گے تو وہ آپ کی جان کو لے کر اس میں جان ڈال کر آپ کو جان واپس کر دے گا۔ ہاں میں جان ڈال دے گا، اور جن پر فیض ہوتا ہے ان میں جان آ جاتی ہے۔ اور فیض سے کیسے بچ سکتا ہے؟ فیض جب اس پر ہو جائے وہ کہتے ہیں اس کی فکریں ختم ہو جاتی ہیں، اس کی اندیشی کم ہو جاتی ہیں، اس کو کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی، نہ کسی کا اندیشہ ہوتا ہے۔ فیض والے بندے کا درجن 13 کا ہوتا ہے، ویسے درجن کتنا ہوتا ہے جی؟ 12 کا ہوتا ہے، فیض والے کا 13 کا ہوتا ہے۔
फैज़ जिसके ऊपर होता है ना, उसको लेकर इतनी खुशी नहीं होती जितनी अल्लाह की राह में बांट कर होती। और आखिरी बात कि फैज़ अगर आपने लेना है तो फैज़ आपको अपने माँ बाप से भी मिल सकता है, अपने उस्ताद से भी मिल सकता है और अपने मुर्शिद से भी मिल सकता है। फैज़ के लिए, फैज़ लेने के लिए ना वक्त की कैद है ना फासले की कैद है। फासले की कैद नहीं है फैज़ लेने के लिए कि आप समझे कि मेरा मुर्शिद बड़ा वो 100 मील दूर बैठा हुआ है तो मैं कब्र पे जाऊंगा तो फैज़ मिलेगा, नहीं। फैज़ हासिल करने के लिए ना वक्त की कैद है ना फासले की कैद है। दिल में मोहब्बत है, चाहत है, लगाव है। अगर दिल से रूहानी तल्लक जुड़ गया तो मुर्शिद कहीं भी हो, यहाँ बैठे बैठे फैज़ लेते लोग। और ऐसे भी होते हैं, वो कहते हैं ना कि फारसी की कहावत है कि अगर तीसरा के वो मोहल्ला बना नहीं गधा, मतलब गधा अगर मक्के से भी होके आ जाए ना तो वो गधे उन्होंने आज भी करा दो गधे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा पाक कहाँ है? मदीना पाक। मदीना कहाँ है? सऊदी अरब में। तो मेरा ख्याल है कि सऊदी अरब वालों को उतना फैज़ नहीं मिलता जितना तो हो सकता है कि दरोगे वालों को इतना फैज़ ना मिले जितना अल्लामा इकबाल डान वालों को मिले। सुभान अल्लाह। मोहब्बत चाहत होनी चाहिए ना, एक मिशन है। अब दोस्तों ये मुख्तसर सा मेरा एक बयान था, आपको एक बस मैंने गुफ्तगू करनी थी। छोटी छोटी बातें हैं, अपनी ज़िंदगी का मंशूर बना लें, मोहब्बत रखें दोस्तों के साथ, अच्छे लोगों के साथ अपनी ज़िंदगी को। हमारे अपने देखिए हर बच्चा जो होता है ना उसके माँ बाप जो होते हैं उसका अमली नमूना उसके सामने, और जिस मुर्शिद की सोबत में बैठते हैं उसकी मुर्शिद की जो ज़िंदगी अमली नमूना होता है वो आपके लिए मिसाल होती है। तो आप अपने मुर्शिद की तरह हो जाएँ। वो भी जिस तरह गली गली रोज़ा बता रहे थे कि गली गली जाकर अल्लाह की गर्दें लगाते थे। वैगन मिल गई, मोटरसाइकिल मिल गई, नहीं मिल गई, पैदल चल पड़े हैं कहाँ जाके। तो आज देवियों के पौधे लगाए हुए हैं और माशाअल्लाह ये पौधे सारे बढ़कर तनावर दरख्त बन चुके हैं और आगे अल्लाह की सदाएँ बांट रहे हैं। अल्लाह पाक हमें इसी तरह मिलजुल कर अपने बाबा जी के मिशन को आगे बढ़ाने की तौफीक अता फरमाए और उनके मिशन को जारी व सारी फरमाए। और ये बाबा जी की बड़ी ख्वाहिश होती थी अपनी ज़िंदगी में कि एक जगह हमारी हो जहाँ अपना डेरा हो, मस्जिद हो, सारा कुछ हो। तो चले कोई बात नहीं, बाबा जी अगर वैसे मादी तौर पर तो हमारे पास नहीं है लेकिन रूहानी तौर पर इंशाअल्लाह ताला बाबा जी हमारे साथ हैं। बेशक बेशक। तो आज उनकी ख्वाहिश पूरी हो गई है। अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल किया है कि सारा जितना भी मामला दोस्तों देख रहे हैं ये सब आप दोस्तों के ताउन की वजह से। ये मैंने भी ठीक है अपना कुछ लगाया सरमाया, लेकिन आप दोस्तों के ताउन के बगैर ये नहीं होता। किसी ने अगर 100 रुपया भी दिया ना वो भी हमारे लिए नेमत से कम नहीं है। हमारे कोई फादर आता है उन्होंने बड़ी मेहनत की है, खासतौर पर उस साहब ने ये फंड इकट्ठा करने में, सूफी इकबाल साहब है, ये बाबा यूनुस देखेंगे फंड भी इकट्ठा किया, टाइम दिया है, 4-5 महीने उन्होंने सर्व किए। और इनका बाबा जी का एक्सीडेंट हुआ है 4 जनवरी को, जिस दिन चादर पहुँची थी बाबा जी के मज़ार पे, इनका बाजू टूट गया था। उसके बाद से बाबा जी ये सूफी इकबाल घर सब ड्यूटियाँ दे रहे हैं और अपना दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह पाक हम सब की इस कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इस रास्ता में वो जारी और सारी फरमाए और जिक्र की महफिल ज़िंदा होती रहें। हम दोस्तों एक छोटा सा बस वो जैसे इमामत होते हैं तो जी माशाअल्लाह क़िबला बिन तरीक़त रहबर शरीयत अपने मलफूज़ात आलिया से नवाज रहे थे। सालाना उर्स मुबारक 2026